نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میں سیدہ منت قادری آپ سبھی کو سیدہ منت قادری یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سبھی کے بہت سے سوالات آ رہے تھے کہ آپ نے بیانات ڈالنا کیوں چھوڑ دیا ہے، آپ بہت دنوں سے ہمارے سامنے لائیو نہیں آ رہی ہیں۔ آج آپ سبھی کے سوالات نے مجھے مجبور کر دیا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہوں۔ یہ سب آپ کے پیار اور محبت اور آپ سبھی کے دعاؤں کا صلہ ہے، کیونکہ عرصہ دراز تک میری یوٹیوب پر کوئی ویڈیو نہیں آئی۔ ان سبھی کے پیچھے بہت سارے وجوہات تھے، جن میں سے صحت کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن آپ سبھی کی دعائیں، آپ سبھی کی محبت کا یہ صلہ ہے کہ میں سیدہ منت قادری آپ سبھی کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہوں۔ میں آپ سبھی سے یہ امید کرتی ہوں کہ جس طرح شروع سے لے کر اب تک آپ نے ہمیں سپورٹ کیا، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، ہر جگہ آپ سبھی نے ہمیں سراہا، ہم سے محبت کی اور ہمیں آگے بڑھایا۔ آگے بھی آپ سے یہی امید ہے کہ ہمارے چینل کو اور زیادہ گرو کرنے میں آپ ضرور مدد کریں گے۔ آج میں آپ سبھی کے سامنے ان 4 مسائل پر بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ان میں سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی جب ایک ساتھ حج کے لیے جاتے ہیں تو اب شوہر اور بیوی اگر ایک کمرے میں رہتے ہیں، ان کے درمیان اگر خلوت ہو گئی تو کیا ان کا حج قبول ہوگا؟ اور کیا خلوت کی اجازت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اب وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہتی ہے یا اپنے کسی محرم کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہتی ہے، تو کیا وہ جا سکتی ہے یا پھر اسے کوئی دوسرا نکاح کرنا پڑے گا، کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر اس کے لیے حج جائز ہوگا؟ کیونکہ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ آپ سبھی کے سامنے ضرور بیان کروں، کیونکہ اس طرح کے مسئلے گاؤں دیہات میں بہت زیادہ اٹھتے ہیں۔ خواتین جو کہ کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں، وہ لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتی ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو اب وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی، اور اگر جانا پڑ جائے تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑ جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر حج کے لیے گئی ہوئی ہیں، عورت ہیں، تو کس طرح کا لباس آپ پہنے؟ مرد کے لیے تو 2 چادروں کا انتظام ہوتا ہے، 2 چادر پہننے کا حکم ہوتا ہے جس میں بالکل بھی سلاوٹ نہ ہو، لیکن عورت کس طرح کا لباس پہنے گی؟ اور چوتھا مسئلہ یہ کہ اگر عورت ہیں اور حج کے لیے گئی ہوئی ہیں اور انہی ایام میں سعی کے دوران یا طواف کے دوران یا منی اور مزدلفہ کے جاتے وقت کسی بھی دوران اگر اس کو پیریڈز آ جاتا ہے، اگر حیض کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو اب وہ عورت کرے تو کیا کرے؟ کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ کیا اس کو حج کا ثواب ملے گا؟ کیا اس کا فرض ادا ہو پائے گا؟ یہ سارے سوالات، ان سبھی کا جواب آج میں اس بیان میں آپ کے سامنے دوں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ شوہر اور بیوی اگر ایک ساتھ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کے درمیان خلوت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنا تو جائز ہے، لیکن ہم بستری کرنا، صحبت کرنا، بوس و کنار کرنا، حتیٰ کہ شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، چھونا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ان سبھی کو اگر احرام کے بعد اگر کر لیا تو دم واجب ہوگا، یعنی قربانی کرنی واجب ہو جائے گی، اور اس کے بغیر حج قبول نہیں ہوگا، حج صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا، حج میں نقصان واقع ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شوہر اور بیوی جب حج کے لیے احرام باندھ لیں تو ان کا بستر الگ ہو جانا چاہیے، غرض کے شہوت کی نگاہ سے دیکھنا تک حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن آج عوام لا علمی کے بنا پر نہ جانے کون کون سے گناہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو کیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہے یا اپنے باپ کے ساتھ جا سکتی ہے؟ غرض کہ کوئی بھی محرم ہو، عورت
जा सकती है, बेटे के साथ भी जा सकती है, अपने भाई के साथ भी जा सकती है, बाप के साथ भी जा सकती है, जो भी उसका महरम है उसके साथ हज के लिए औरत जा सकती है। लेकिन कुछ औरतों का ये कहना है, गांव देहात की कम पढ़ी लिखी औरतें इस तरह की बातें करती हैं कि अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो अब उसको हज करने के लिए दोबारा निकाह करना पड़ेगा, 40 दिनों के लिए उसे दोबारा निकाह करना पड़ेगा, और उसके साथ उस शौहर के साथ हज को जाएगी तो फिर उसका हज कबूल होगा। ये सरासर कम इल्मी के बिना पर और दीने इस्लाम की तालीम से दूर होने की बिना पर इस तरह के जहालत भरे सवालात हमारे माशरे में पैदा होते हैं और लोग इस पर अमल भी कर रहे होते हैं। मुझे जब ये सवाल पूछा गया, जब मुझसे ये सवाल, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि किसी के जहन में इस तरह की बात भी आ सकती है। लिहाजा आप सभी अगर ऐसी बातें सुने तो इन सभी बातों को दरगुजर करें और इसका जवाब देने की कोशिश करें। लिहाजा औरत अपने बेटे के साथ हो, अपने भाई के साथ हो, अपने बाप के साथ हो, अपने किसी भी महरम रिश्तेदार के साथ हो, वो हज के लिए जा सकती है, उसका हज काबिल कबूल होगा। और तीसरी बात ये कि औरत जब हज के लिए जा रही है तो वो किस तरह का लिबास पहने। मर्द के लिए तो ये हुक्म है कि वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, उसे 2 चादरें ओढ़ने का हुक्म होता है एहराम में, एक तहबंद के तौर पर और एक गमछे के तौर पर। लेकिन औरत के लिए क्या है? औरत के लिए हुक्म यह है कि वो जिस तरह का आम दिनों में लिबास पहनती हैं वैसा ही लिबास पहने। अंदर से वो जो भी लिबास पहने जो उनको कंफर्टेबल हो, जो उनके लिए आरामदायक हो, और ऊपर से उनका हिजाब होना चाहिए, नकाब होना चाहिए, सर से लेकर पांव तक ढका हुआ होना चाहिए, पूरा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, ऐसा लिबास पहने। लेकिन हज के दौरान जब बैतुल्लाह का तवाफ करें तो उस दौरान औरत को चेहरे का पर्दा करने से मना किया गया। आप सभी ये सोचते होंगे कि हज करने जा रहे हैं, इतना बड़ा फर्ज काम अदा करने जा रहे हैं और औरतों को चेहरा खोलने की इजाजत है, बल्कि चेहरा खोलने का हुक्म है। अगर कोई जानबूझ करके चेहरे को ढक करके हज करती है तो इसमें भी नुकसान वाक़ हो जाता है हज के अरकान को अदा करने में। और अगर कोई औरत बहुत ज्यादा पर्दे की पाबंद है और उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसका चेहरा हज के दौरान भी लोग देखें, तो उसके लिए एक हीला किया जाता है, वो ये कि जो मर्द कैप लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, वो लगा ले, क्योंकि उसमें आगे का सिरा निकला हुआ होता है, और उसके ऊपर चादर डाल ले ताकि चेहरा से कपड़ा दूर रहे, चेहरे से कपड़ा मस ना करे, दूर रहे, और पर्दा भी हो जाए और अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो जाए, तवाफ भी हो जाए, हज के अरकान भी अदा हो जाए और औरत का पर्दा भी हो जाए। और चौथी बात, जो कि सबसे जरूरी बात है, औरतें बहुत परेशान होती हैं हज के अय्याम आने से पहले। जिनको हज के लिए मौका मिल चुका होता है उनके जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर मक्का शरीफ पहुंचने के बाद या मदीना तैयबा पहुंचने के बाद अगर मुझे पीरियड्स आ गए तो मेरा सारा का सारा सफर हज तो बर्बाद हो जाएगा। मक्का में जहां एक नमाज पढ़ने के लिए, एक नफल नमाज पढ़ने के बदले में 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, मदीना शरीफ में जहां एक नमाज पढ़ने के बदले में 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है, मैं तो उन सभी से महरूम हो जाऊंगी और मैं तो तवाफ से भी महरूम हो जाऊंगी। क्योंकि अगर कोई औरत हैज की हालत में है तो वो तवाफ नहीं कर सकती, वो बोसा नहीं ले सकती हजर अस्वद का, तो वो यही सोचती है कि मेरा तो सारा सफर हज बर्बाद हो गया। तो मैं आप सभी के सामने ये वाज़ेह करना चाहूंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही इंसानों को बनाया है, और औरतों के साथ ये जो परेशानी लाहिक होती है, ये जो पीरियड्स आते हैं, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही देन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही ये मसला उनके साथ मुल्हिक किया है। लिहाजा उससे बेहतर कारसाज कोई नहीं, उससे बेहतर जानने वाला कोई नहीं। तो ये कहना कि अगर पीरियड्स आ जाए तो हज बर्बाद हो जाता है, ये सरासर गलत है। हाँ, कुछ चीजों से रोका जाता है, कुछ चीजों की पाबंदी हो जाती है, जैसे कि तवाफ करने से मना कर दिया जाता है और हजर अस्वद को बोसा लेने से रोका जाता है, लेकिन बस उतने ही दिनों तक जितने दिनों तक अय्याम हैज चल रहे हों, और जैसे ही पाक होंगी हज के लिए तवाफ भी कर सकती हैं
اور حجر اسود کا بوسہ بھی لے سکتی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ پورا کا پورا سفر آپ کا برباد ہو گیا، پورا کا پورا سفر آپ کا اکارت ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جتنے دن آپ ناپاک ہیں بس اتنے ہی دنوں آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، ورنہ آپ صحن کعبہ میں بیٹھ کر، صحن مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر درود پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں۔ وہ ایسی جگہ ہے ہی کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعائیں کریں اور اس بات کا رونا نہ روئیں کہ آپ کا سفر حج برباد ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان باتوں سے آپ سبھی کو بہت زیادہ فائدہ ملا ہوگا، آپ سبھی کے بہت سارے مسائل حل ہوئے ہوں گے، اور جو بھی حج کے لیے جانے والے ہیں اگر آپ کے لواحقین میں سے ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ وہ 4 باتیں جو شروعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، میں نے ان سبھی کو ترتیب وار بیان کر دیا۔ اب آپ سبھی مجھے یہ بتائیں کہ اگلا ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے، اور جو بھی عورتیں حج کے لیے جانے والی ہیں اگر آپ کے رشتہ دار ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کے بھی مسائل حل ہو سکیں اور وہ خوشی خوشی سفر حج کو روانہ ہو سکیں، ان کے دل میں کسی طرح کا غم اور کسی طرح کا ان کو کڑھن نہ ہو، وہ خوشی خوشی حج کے لیے جائیں اور ارکان حج ادا کر کے اللہ رب العزت سے اپنی بخشش منگوا کر کے آئیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔